ڈالیں. اور اب دوسری بات جو اس واقعے سے سننی ہے اور اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کروں گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے سیکھنا کیا ملا؟ صبر. کیسا صبر تھا. آپ سوچیں، اللہ کے نبی ہیں، وطن چھوٹا، کشتی سے پانی میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا. ان تمام باتوں کے باوجود زباں پر شکوہ نہیں تھا. مگر آج چھوٹی چھوٹی تکلیف پر، چھوٹی چھوٹی آزمائش پر زبان پر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں. اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، میں تو پیچھے رہ گیا. آج کل تو ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ کسی سے طبیعت پوچھو نا، کیا حال ہے بھائی، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اب اس کے بعد بندہ خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا، نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا. ارے بھائی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اتنی شکایتیں، اتنے شکوے، طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، کاروبار بھی ڈاؤن ہے، مارکیٹ بھی ڈاؤن ہے، فیملی میں بھی پریشانی ہے. مجھے بتاؤ، آپ نے کسی کو یہ ساری باتیں بتائیں، کیا وہ حل کر دے گا؟ آپ کا کاروبار ٹھیک کر دے گا، چیک بنا دے گا، لو بھائی 2 ملین روپے، کاروبار اچھا کر لو. صحت اچھی نہیں ہے، کیا وہ ڈاکٹر ہے جو فوری طور پہ آپ کا علاج کرے؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. وہ آپ کا ثواب چلا گیا. جو صبر کا ثواب تھا نا، وہ آپ نے ضائع کر دیا. شکوہ کرنا چھوڑ دو، کمپلین کرنا چھوڑ دو. کیوں بتاؤں میں کسی کو مجھے کیا پرابلم ہے؟ اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. شعر تو سنتے نعت کا کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. نہ بتایا کرے لوگوں کو اپنے پرابلمز. اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں، اصل میں ہمیں بعض اوقات پتہ کیا لگتا ہے، میں بیمار ہوں نا، مجھے لگتا ہے سارے ہی صحت مند ہیں، میں اکیلا ہی بیمار ہوں. کسی کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے اس کو لگتا ہے میرا ہی بیڑا غرق ہو گیا، باقی تو سبھی ہنس رہے تھے. میں دعوت میں گیا یار، سبھی چمک رہے تھے، مجھے لگا میرا تو کاروبار تباہ ہو گیا، سب کروڑ پتی ہو گئے ہیں. اچھا کسی کی شادی میں گئے، اس کی شادی میں سج دج دیکھی تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ تو سارے ہی ترقی کر رہے ہیں، میں ہی ٹینشن میں ہوں. ایسا نہیں ہے. میں اندر کی بات بتا رہا ہوں. زندگی کی جو گاڑی ہے نا، وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی دکھ نہیں ہے. اور ہماری جاب ہی یہی ہے. ہم شخصیات سے، لوگوں سے ملتے ہی رہتے ہیں. آپ یقین کریں، کبھی کبھی کسی اربوں پتی شخص سے ملنے جاتے ہیں نا، اس کا بنگلہ آپ دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کی فیملی، اس کے ہزاروں نوکر، اور جب وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت تھوڑا اکیلے میں بات کرنی. اور جو اکیلے میں جا کے وہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، یقین کریں دل لرز جاتا ہے کہ یار یہ کتنا دکھی ہے. دنیا کی اتنی دولت ہے اس کے پاس، مگر اس کی فیملی میں کتنی بڑی تکلیف ہے، کتنی بڑی بیماری ہے اس کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ خوش ہیں، ایسا نہیں ہے. پرابلمز رہیں گے زندگی میں، آزمائش کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. مگر ہمیشہ آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر کرنا، کیونکہ رب نے تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا. جی ہاں، جتنے لوگ اس وقت ہال میں بیٹھے ہیں نا اور جو مجھے سن رہے ہیں، میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، ایک کلیم کرنے جا رہا ہوں کہ آپ جتنے لوگ یہاں پر ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بھی بنایا ہے، اور کروڑوں لوگ میری اور آپ جیسی زندگی گزارنے کی تمنا بھی رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی بیٹھا ہو جو کہے یار مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہو، میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اتنا سارا تو قرضہ ہے، اتنی ساری بیماریاں ہیں فیملی میں، اور آپ کہتے ہیں میری جیسی لائف گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں. جی جناب، آئی پروف اٹ، میں پروف کروں گا اس کو. اللہ نے تمہیں جیسا بنایا ہے نا، کروڑوں لوگ ایسی زندگی کا خواب دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو آج موسم کی کر لیتا ہوں. اچھی خاصی سردی پڑ رہی ہے کراچی میں، ٹھیک ہے نا. ہم سب اندر آئے ہیں، دروازہ بند ہو گیا اس لیے ٹھنڈ کم ہے، مگر سب نے گرم کپڑے پہنے ہیں. آج بھی ہمارے وطن میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں. ہم نے جرابیں پہنی ہیں، ان کے پاس پھٹی ہوئی جرابیں ہیں، جرابیں پہننے کے لیے نہیں. میں اور آپ گھر جائیں گے نا، گرم بستر انتظار کر رہا ہے، لحاف ہے میرے اور آپ کے پاس. کئی لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، نہیں ہے لحاف ان کے پاس. ایک لحاف میں 2-2 3-3 لوگ بیچارے ٹھٹر کے سوتے ہوں گے. میں اور آپ آج دوپہر کا کھانا کھا چکے ہیں، ابھی بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. ہم سارے پیدل چل کر اس دروازے سے اندر آئے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہیں، ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کو نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے. میں اور آپ اپنے واش روم میں جا کر ایزیلی فارغ ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا یورین بھی پاس نہیں کر سکتے. میں پچھلے دنوں ہمارے بہت کلوز فیملی میں میرے ایک ریلیٹیو ہیں، ان کو ڈائلسس ہوتا ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. انہوں نے ایک بات مجھے کہی، ہلا کے رکھ دیا. ایک بار میرے ہاتھ میں گلاس تھا پانی کا، کہتے عبدالحبیب بھائی میں پورے دن میں 1 گلاس پانی نہیں پی سکتا، ترستا ہوں کہ میں 1 گلاس پورا پی لوں. میں نے کہا کیوں نہیں پیتے؟ کہتے مجھے ڈاکٹر نے کہا 1 گلاس سے کم پانی پینا، 1 سے زیادہ پی لو گے تو ڈائلسس میں پرابلم ہو جائے گی. یار میں سوچتا رہ گیا،
ہم ایک جگہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے, سوپ پی رہے تھے, آج سردی ہے نا, بڑے مزے سے سوپ پیتے ہیں, سوپ پی رہے تھے. میں نے کہا سوپ تو پی لو, کہتے یہ بھی لکوڈ ہے, لکوڈ اپنے اندر میں داخل نہیں کر سکتا ورنہ مجھے ڈائلسس میں پرابلم ہو جائے گی. آپ سوچو تو صحیح یار, اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں ہمارے پاس. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور اللہ نے بہت نوازا ہے, اربوں پتی کہوں تو کم نہیں ہوگا. میں ان کے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا, یہ واقعہ سنیے گا. ان کے والد صاحب کو جب فالج کا اٹیک ہوا, میں ان سے ملنے گیا. فالج کے اٹیک سے وہ ٹھیک ہو گئے, باتیں بھی کر رہے تھے, اللہ نے کرم کیا, مگر ایک پرابلم باقی رہ گیا. وہ پرابلم کیا تھا کہ ان کے منہ میں, یعنی اب ایک بات سمجھیے گا کہ ان کے منہ میں, اب جیسے یہ گلاس ہے نا, یا کوئی بھی نوالا یا پانی کا گھونٹ ہم پیتے ہیں, دیکھیں میں اور آپ جب نگلتے ہیں نا, ہم جب یہ کرتے ہیں تو یہ نوالا یا گھونٹ اندر جاتا ہے. آپ زبان پر نوالا رکھ دیں یا گھونٹ رکھ دیں, وہ خود اندر نہیں جائے گا, ہمیں ایک ایکشن کرنا پڑے گا جس سے وہ حلق کے اندر اترے گا. ان صاحب کو بیماری یہ ہو گئی کہ سارا جسم ٹھیک ہو گیا, جو فالج ہوا تھا دماغ میں اس کا ایک حصہ ڈیمیج ہوا, اور یہ دماغ کا وہ حصہ تھا جو انسان کے اس ایکشن کا آرڈر دیتا تھا کہ انسان حلق سے نوالا اتار لے. وہ کہتے سب ٹھیک ہے, دیکھیں عبدالحبیب بھائی آپ کے سامنے باتیں بھی کر رہے ہیں, مگر منہ میں نوالا رکھ دیں تو نوالا نگل نہیں سکتے. میں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا, میں نے بتایا نا بہت بڑے, اللہ نے بڑا نوازا ان کو. کہتے ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے, انتظار علاج ہے. اللہ کی شان ہے کہ دماغ جو ہے نا, یہ خود تھوڑے عرصے بعد ایک اور پارٹ آف دا برین کو آرڈر دے گا کہ اب تم یہ کام کرنا شروع کر دو. پھر وہ یہ کام شروع کرے گا تو ان کا نوالا اترنا شروع ہو جائے گا. 15-20 دن مہینہ گزرا, میں نے پوچھا اب ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ کہ ابو بالکل ٹھیک ہو گئے, نوالا اترنا شروع ہو گیا ہے. یار آپ سوچیں کہ میں اور آپ جو ہر نوالا کھا رہے ہیں, ہر گھونٹ پی رہے ہیں, اس میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے ساتھ. لوگ نوالا نہیں اتار پا رہے جن کو یہ بیماری ہے. خدا را قدر کرو رب کی نعمتوں کی, شکوہ نہ کیا کریں. پریشانی چھوٹی سی آتی ہے اور ہم شکوہ شکایت کا دفتر کھول دیتے ہیں. بات تھوڑی سی صوفیانہ ہے, بڑی باریک ہے, لیکن آپ سمجھیں گے تو بہت گہری بات ہے. ایک شخص حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا, سر پر اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ یہ پٹی کس چیز کی باندھی ہے؟ کہ حضور سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. کمال کی بات کہی. آپ کہتی ہیں آج سر میں درد ہوا ہے تو تکلیف کی پٹی باندھی ہے, جب اللہ نے صحت مند رکھا تھا تو صحت کی پٹی باندھی تھی. بات گہری ہے, سمجھیے گا. تھوڑی تکلیف آتی ہے, سب کو بتانا کہ اگر کسی کا موبائل چوری ہو جائے, گاڑی لگ جائے, یا اسکوٹر کو پرابلم ہو جائے, کاروبار میں نقصان ہو جائے, ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو بتائیں گے. سب کو بتانے سے ثواب تو گیا نا. کیا وہ دے دے گا آپ کو وہ چیز؟ اچھا جب نفع ہوتا ہے, آج 5,000 کا نقصان ہوا تو پورے شہر کو پتا چل گیا, پورے محلے کو پتا چل گیا. جس دن آپ نے 50,000 کمائے اس دن ہمیں بتایا کہ آج عبدالحبیب بھائی بڑے پیسے کمائے. نہیں بتاتا کوئی, اپنی نعمتیں نہیں بتاتے, اللہ کی مہربانیاں نہیں بتائیں گے, نقصان سب کو بتائیں گے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, گھر والوں کو تو زیادہ نہیں بتاتے کہ گھر والوں کو بتائیں گے آج بڑی زبردست دیہڑی لگی ہے تو خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے. تو یہ باتیں بھی نہ بتائیں. اگر مشکل آ گئی ہے نا, صبر کریں اور اس کا ثواب کمائیں. کہ احادیث میں ایک مضمون لکھا ہے اور بڑا پیارا مضمون ہے, ایک بڑی زبردست ٹاپک پر وہ حدیث ہے, سمجھیے گا کہ یہ آزمائش آتی کیوں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے, ایک سمجھے کہ اسٹیج لکھا ہے کہ اس بندے نے ادھر تک پہنچنا ہے اللہ کی بارگاہ میں بلندی پر. وہ بندہ نماز, روزے, عبادت کے ذریعے اس بلندی تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے پر آزمائش بھیجتا ہے, وہ صبر کرتا ہے, اللہ اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ پر بیماری, پریشانی یا پرابلم آئی اس لیے کہ اگر میں صبر کر لوں تو میرا مرتبہ بلند ہو جائے. مگر بے صبری کر کے, ناشکری کر کے ہم اپنا وہ مرتبہ جو ملنے والا تھا وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں, اور مشکل پر جو صبر پر ثواب ملنا تھا وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کا جو میں نے آپ کو قرآنی واقعہ سنایا, یہ میسج دیتا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی زندگی میں, صبر کرنا, آزمائش پر صبر کرنا, اللہ کی ہر فیصلے پر شکر کرنا, جو دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا ہے تو میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا. آپ شکر تو کریں, جو بھی دیا اس پر شکر کریں. جو میں نے کہا نا کہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ پریشان ہیں لوگ, مصیبت میں ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہیں روڈ پہ جا رہے تھے, پیر میں جوتے نہیں تھے, کہا یا اللہ جوتے ہی نہیں دیے مجھے. تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک بندہ نکلا جس کے پیر ہی نہیں تھے, کہا یا اللہ معاف کر دے, مالک پیر تو دیے تیری مہربانی.
جب بھی یہ احساس ہونا کہ میں کچھ لوگوں سے پیچھے رہ گیا ہوں، میرے پاس کم ہیں چیزیں، اپنے سے کمتر کو دیکھ لینا، زبان سے شکر نکلے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے والا بنا دے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے